کے بعد میں اس مقابلے کے باقاعدہ انعقاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے، مقررین حضرات کی تقریر کا دورانیہ 5 منٹ سے لے کر 7 منٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ 5 منٹ پورے ہو جانے بعد یہ سفید والی بتی جلائی جائے گی۔ جب 7 منٹ پورا ہو جائے تو یہ سرخ والی بلی بتی جلائی جائے گی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس آگے کوئی آپشن نہیں ہوگا، کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تب اس کے بعد میں اس بزم کا باقاعدہ انعقاد کرتا ہوں۔ اس تقریر کا سب سے پہلے مقرر درجہ ثانیہ کے طالب علم بھائی عمر فاروق صاحب کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئے اور اسلام اور دہشت گردی کے موضوع پر اظہار مافی ضمیر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم صدق اللہ العظیم۔ دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، دل کا ہر داغ تبسم میں چھپا رکھا ہے، ہم نے ہر غم کو غم یار بنا رکھا ہے۔ نو کے پرخار سے پوچھو وہ گواہی دے گی، نو کے پرخار سے پوچھو وہ گواہی دے گی، ہم نے کانٹوں میں بھی گلزار کھلا رکھا ہے۔ محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے اسلام اور دہشت گردی۔ گرامی قدر سامعین، ذرائع ابلاغ کا جانبدارانہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ اس وقت دنیا میں اسلام کو امن اور ذرائع ابلاغ کا جانبدارانہ پالیسی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کو وحشت اور دہشت اور ظلم کا مذہب قرار دینے کی امجید کوششیں ہو رہی ہیں۔ میڈیا اس وقت اپنی خبروں اور ہر قسم کی تحقیقات کے ذریعے یہ تاثر عام کرنے کی فکر میں ہے کہ اسلام اور امن میں کوئی جوڑ باقی نہ رہے، حالانکہ اس کے تجزیے کی تحلیل کے لیے تو صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ اسلام کے مفہوم میں بھی امن و سلامتی کا معنی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اسی طرح اسلام کے مترادف لفظ ایمان کے مفہوم میں بھی امن و سلامتی کا معنی مضمر ہے۔ اس لیے سرکار دو جہاں محبوب کردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی تعریف بھی اس انداز سے بیان فرمائی ہے کہ المؤمن من امن الناس علی دمائهم و اموالهم۔ اب آپ فیصلہ کیجئے کہ جس دین کے تسمیہ میں بھی امن و سلامتی ملفوظ ہو تو اس کے دیگر تعلیمات کیسے عمل سے خالی ہو سکتے ہیں؟ محترم حضرات، اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ امن کا جو درس اسلام نے دیا ہے کسی دوسرے مذہب نے نہیں دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کفار اور یہود میں لڑائی کا دستور تھا، جب ایک دوسرے پر غالب آ جاتے تو کمزوروں کو قتل کرتے یا جلا وطن کرتے، لیکن اسلام نے امن کی تعلیم دے کر امن کی وہ فضا قائم کی ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک قائم رہے گی انشاءاللہ۔ اسلام نے امن کی درس کیسے دی؟ اسلام نے امن کا فضا کیسے قائم کیا؟ اسلام نے قرآن میں قصاص کا حکم صادر فرما کر امن کی وہ فضا قائم کی ہے جس کی مثال رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اسلام سے پہلے کفار مکہ کا وہ حال تھا، اس کی وحشت یہاں تک پہنچی جا چکی تھی کہ اپنے اولاد جس کی کامیابی کے لیے لوگ اپنے اوپر دن رات ایک کر جاتے ہیں، وہ اپنے لخت جگر اپنے پھول جیسے بچیوں کو زندہ درگور کر جاتے تھے، لیکن جب اسلام لائے تو انصار بن گئے اور مہاجرین بھائیوں کو کہتے تھے کہ آؤ میرے 2 بیویاں ہیں، اس میں سے تم پسند کر لو، جو تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دے دوں گا تاکہ تم اس سے نکاح کر سکو۔ میں اس لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، اسلام کو دہشت گرد کہنے والے، جب میرے پیارے محبوب سرکار دو عالم سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ
वसल्लम ने मक्का को फतह कर लिया तो वो कुफार और मुशरिकीन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अजियतें और तकलीफें पहुंचाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे प्यारे शफीक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई मलामत नहीं है। लेकिन उसके बरअक्स जब ईसाइयों ने यरूशलेम को फतह कर लिया तो 70,000 मुसलमान मर्दों औरतों को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि खुद ईसाइयों के मौरखीन लिखते हैं कि ईसाइयों के अफवाज के घोड़ों के पल्लियों का खून आ गया था। इस्लाम को दहशतगर्द कहने वालों, जरा अपनी तारीख पर भी नजर दौड़ाओ। तारीख तुम्हारे जुल्म और सितम की दास्तानें सुना रही है। रूस में सोशलिज्म की इनकलाब में 4 लाख अफराद हलाक हुए। चीन में कम्युनिज्म नाफिज करने के लिए 1.5 करोड़ किसानों को फांसी दी गई। कोरिया में 2 साल के अंदर 50,000 मर्द और औरतें हलाक हुई। दुनिया की अमन की अलमबरदार मगरिबी दुनिया ने जंगी अजीम अव्वल और दून की सूरत में पूरी दुनिया को तबाही के भट्टे में झोंका दिया था। आलमी दहशतगर्द अमेरिका ने इराक और ईरान को लड़ाकर 4 लाख इराकियों और 6 लाख ईरानियों को मरवा दिया, और फिर भी इस्लाम को दहशतगर्द कहते हो। अफसोस है इस बात पर कि खुद तो दहशतगर्दी में हद करते हैं और उस मजहब पर उंगली उठा रहे हैं जिसने दुनिया को अमन का रास्ता दिखलाकर अग़यार को मुतनब्बिह करके ये पैगाम छोड़ा है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होता। वमा अलैना इल्लल बलाग।